پیریڈز کے آنے سے قبل سامنے آنے والی علامات اور ان کا علاج۔ پیریڈز کے آنے سے قبل سامنے آنے والی علامات کا سامنا تقریباً ہر عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ خواتین عام طور پر ماہواری سے خون بہنے سے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے جسمانی اور مزاج میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پیریڈز کے آنے سے قبل 90% خواتین میں ان کی تولیدی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر ماہواری سے پہلے کے سنڈروم کی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ خواتین میں PMS کی علامات دوسروں کے مقابلے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ ہارمونز کی تبدیلی بہت سے غیر آرام دہ یا ناخوشگوار علامات کی صورت میں آتی ہیں، جیسے اب درد اور چھاتی میں تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس میں دماغی کیمیکل بھی شامل ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کس حد تک۔ پیریڈز آنے کی علامات۔ مہینے کے اس وقت ایکنی ایک عام مسئلہ ہے۔ بالغ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مہاسے ہوتے ہیں، اور یہ سب ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بریک آؤٹ کو سائیکلکل ایکنی کہا جاتا ہے۔ ہارمون کی بڑھتی ہوئی سطح سے تیل، جسے سیبم کہا جاتا ہے، کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے، جو مساموں کو بند کر دیتی ہے اور ماہواری شروع ہونے سے قبل پمپلز کا سبب بنتا ہے۔ آپ کو اپنی چھاتیوں میں زخم و بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے۔ چھاتی کا درد جو پیریڈز سے منسلک ہے، اسے سائیکلکل بریسٹ درد کہا جاتا ہے۔ چھاتیوں میں بیضہ دانی کے فوراً بعد نرمی سوجن محسوس ہو سکتی ہے جب تک کہ ماہواری سے خون بہنا شروع نہ ہو جائے۔ ہارمونز ایسٹروجن، پروجیسٹرون اور پرولیکٹن، دودھ پلانے کے ہارمون میں تبدیلیاں ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ تھکاوٹ کا ہونا۔ تھکاوٹ کے باوجود اب سو نہیں سکتی۔ تھکاوٹ اور بے چینی کا بہت سی خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہارمونز کی تبدیلی اب کی نیند کے انداز میں خلل ڈالتی ہے اور اب کو تھکاوٹ کا احساس دلاتی ہے۔ ایسٹروجن اور پروجیسٹرون میں تبدیلیاں بھی بنیادی جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہیں، خاص طور پر سوتے وقت۔ جب آپ کے بنیادی جسمانی درجہ حرارت میں کمی آتی ہے تو آپ کو اچھی نیند آتی ہے۔ پیٹ میں درد کا ہونا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد پیریڈز کی سب سے زیادہ عام شکایت ہے۔ پیریڈز سے پہلے یا اس کے دوران ہونے والے درد کو پرائمری ڈیسمینوریا کہا جاتا ہے۔ بہت سی دوسری علامات کے برعکس جو آپ کی ماہواری سے 1-2 ہفتے پہلے شروع ہوتی ہیں اور خون بہنا شروع ہونے پر ختم ہوتی ہیں۔ درد عام طور پر آپ کے پیریڈز سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور 2-3 دن تک رہتا ہے۔ پیریڈز کے دوران بہت سی خواتین کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور بعض کو اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اکثر ہاضمہ کی علامات انتہائی حد تک خراب ہو سکتی ہے۔ گیس اور ابیارہ۔ آپ کو پیٹ پھولنے اور گیس کی شکایت ہو سکتی۔ پانی کی برقراری ایک اور بڑی شکایت ہے، یہ ہارمونل بھی ہے۔ نمک سے پرہیز، زیادہ پھل اور سبزیوں کا استعمال اور باقاعدگی سے ورزش کر کے ماہواری سے پہلے ان علامات کو روک سکتے ہیں۔ سر میں درد۔ اگر آپ کو ماہواری سے پہلے سر میں درد ہوتا ہے تو ایسٹروجن کی سطح میں تبدیلیاں اس کی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو درد شقیقہ کا خطرہ ہے تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ آپ کے ماہواری سے پہلے ہو سکتا ہے۔ موڈ میں تبدیلی۔ آپ کے موڈ میں تبدیلی دراصل ہارمونز میں تبدیلی کی وجہ سے ہے، جو جسمانی مدت کی علامات کا سبب بنتی ہے، جو آپ کے جذبات کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کو رونے کی آوازیں آ سکتی ہیں یا آپ کو غصہ اور چڑچڑا محسوس ہو سکتا ہے۔ افسردگی اور اضطراب عام طور پر PMS سے جڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً نصف خواتین جو ماہواری کی علامات میں کسی نہ کسی قسم کے ڈپریشن یا اضطراب کا شکار ہوتی ہیں۔ کسی بھی طرح کی بیماری آپ کی ماہواری سے پہلے کی علامات کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ پیریڈز کے درد صرف پیٹ کو متاثر نہیں کرتا، پر پروسٹاگلینڈنز نامی قدرتی کیمیکلز میں تبدیلیاں جو بچہ دانی کی لکیر میں سنکچن کا باعث بنتی ہیں، جو آپ اپنی کمر ارانوں میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ PMS کی وجوہات۔ سائنسی تحقیق نے PMS کی کوئی حتمی وجہ یا وضاحت نہیں کی ہے کہ کیوں کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں اس کا اثر شدید ہوتا ہے۔ ہارمونز میں سائیکلکل تبدیلیاں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ PMS ہارمونز ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کی بدلتی ہوئی سطح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہارمون قدرتی طور پر آپ کے ماہواری کے دوران اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ لیوٹیل مرحلے کے دوران جو بیضہ دانی کے بعد ہوتا ہے، ہارمونز عروج پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر تیزی سے زوال پذیر ہوتے ہیں، جو بے چینی، چڑچڑاپن اور موڈ میں دیگر تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں۔
न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नोरपानफ्रीन जिस्म में कई अहम काम करते हैं, बशमूल मूड, जज्बात और रवैये को मुनज़्ज़म करने में मदद करना। ये केमिकल मैसेंजर पीएमएस की अलामात में भी शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन में कमी नोरपानफ्रीन के इखराज का सबब बन सकती है, जो डोपामाइन, एसिटिलकोलिन और सेरोटोनिन की पैदावार में कमी का बाइस बनती है। ये तब्दीलियां नींद के मसाइल को मुतहर्रिक कर सकती हैं और मूड को कम अफसरदा कर सकती हैं। दिमागी सेहत के मौजूदा हालात। ज़हनी सेहत की हालत के साथ रहना, जैसे डिप्रेशन या इज़्तिराब, आपके प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का सामना करने के इम्कानात को बढ़ा सकता है। आपको माहवारी से पहले की शिद्दत भी महसूस हो सकती है। इसका मतलब है कि दिमागी सेहत की बुनियादी हालतों की अलामात, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन, आपकी माहवारी शुरू होने से कुछ देर पहले शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। माहिरीन अभी तक दिमागी सेहत की अलामात और पीरियड्स से मुताल्लिक मूड की तब्दीलियों के दरमियान ताल्लुक के लिए किसी हतमी वजाहत पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसका ताल्लुक दिमाग में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों से है। तर्ज ज़िंदगी के अवामिल। कुछ आदात आपके पीएमएस अलामात की शिद्दत को मुतासिर कर सकती हैं। तर्ज ज़िंदगी के मुमकिना अवामिल जो पीएमएस अलामात को ख़राब कर सकते हैं: सिगरेट नोशी, काबिल एतमाद ज़रिया, चिकनाई, चीनी और नमक वाली बहुत सी ग़िज़ाएँ खाना, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी की कमी, मियारी नींद की कमी। पीएमडीडी की अलामात: अफसुर्दगी, शदीद उदासी और रोना आना, खुदकुशी के ख़यालात, घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड में अचानक तब्दीली, रोज़मर्रा की सरगर्मियों में दिलचस्पी की कमी, नींद न आना, सोचने या तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी, दर्द, अफारा। इलाज। ज़्यादातर लोग जिन्हें पीरियड्स आते हैं वो पीएमएस की कम अज़ कम चंद अलामात को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये अलामात हर माह ज़ाहिर हों या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करें। अगर पीएमएस की अलामात इतनी शदीद हो जाती हैं कि माहाना बुनियादों पर आपके मामूल में खलल पड़ता है तो अगले मरहले से पहले डॉक्टर से राब्ता करना ज़रूरी है। अगर आपकी अलामात पीरियड्स के आखिरी मरहले के दौरान मुस्तकिल तौर पर ज़ाहिर होती हैं और आपकी माहवारी शुरू होने के फ़ौरन बाद गायब हो जाती हैं, तो सेहत की देखभाल करने वाला पेशावर पीएमएस की तशख़ीस कर सकता है। दूसरी तरफ अगर वो पूरे महीने में देर तक रहते हैं या बग़ैर किसी बाकायदगी के आते जाते हैं तो पीरियड्स की बेकायदगी की सूरत में माहिर अमराज़ निस्वां से राब्ता करें। माहवारी के दौरान ज़ाती सफाई के लिए किए जाने वाले इक़दामात। माहवारी का चक्कर बच्चादानी से खून और बाफ्तों और टिश्यूज़ को खारिज करने का माहाना अमल होता है, जो आम तौर पर जवानी से पहले शुरू होता है और रजूनिवर्ती के साथ ख़त्म होता है। ये सिर्फ एक हयातियाती अमल नहीं है, बल्कि एक समाजी भी है और तमाम ख़वातीन पर उसके बड़े समाजी और मुआशी असरात होते हैं। ताहम ये मुशाहिदा किया गया है कि बहुत सी नौम लड़कियों और ख़वातीन को माहवारी के दौरान सही साइंसी हक़ाइक़ और हिफ़्ज़ान सेहत के दुरुस्त तरीक़ों तक रसाई नहीं होती है, जो सेहत के मनफी नताइज का बाइस बन सकते हैं। पीरियड्स के दौरान सफाई का नाक़िस इंतज़ाम ख़वातीन की न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत पर भी बहुत संगीन असर डाल सकता है। ये समझना कि आपकी माहवारी क्यों होती है, ये क्या काम करती है, ये क्यों होती है और उससे क्या तवक्को की जाए और उसका इंतज़ाम करने का तरीका आपके माहवारी को सही तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए दरकार तमाम अहम अवामिल हैं। ये जानते हुए कि माहवारी के दौरान उनके खून के बहाव को जज़्ब करने या जमा करने के काबिल एतमाद और हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ हल मौजूद हैं, ख़वातीन माहवारी के दौरान भी कुछ भी कर सकती हैं जो वो आम रूटीन में करती हैं। माहवारी के दौरान अच्छी सेहत बरकरार रखने वाले अवामिल। माहवारी के दौरान अच्छी हिफ़्ज़ान सेहत बरकरार रखने के लिए आपको चंद मुंदरजा ज़ैल अहम तरीक़ों से आगाह होने की ज़रूरत होती है। लंबे अरसे तक पैड को पहने रखना। जब आप दिन के वक्त मुतहर्रिक होते हैं तो आपका माहवारी का बहाव आमतौर पर ज़्यादा होता है, लिहाजा पैड ज़्यादा खून, पसीना और सीबम जज़्ब करता है। ये भरा हुआ पैड बैक्टीरिया की अफज़ाइशगाह बन जाता है, इसीलिए एक पैड को दिन में 4 घंटे से ज़्यादा ना पहनने का मशवरा दिया जाता है। ताहम जब आप सो रहे होते हैं तो आपके जिस्मानी अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं और खून बहने की शिद्दत कम हो जाती है,
لہذا آپ رات بھر محفوظ طریقے سے ایک ہی پیڈ پہن سکتی ہیں۔ اچھی طرح خود کو دھوئیں۔ خون آپ کے ماہواری کے دوران بیکٹیریا کے پنپنے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرتا ہے، اس لیے دن میں کم از کم 2 بار جنانک کے حصے کو دھونے کی سفارش کی جاتی ہے۔ آپ کے سینیٹری نیپکن کو ہٹانے کے بعد بھی جراثیم آپ کے جسم سے چمٹے رہتے ہیں۔ تاہم اپنی اندام نہانی اور وولوا کو کسی صابن یا سولوشن سے نہ دھوئیں۔ اس سے آپ کا پی ایچ بیلنس ختم ہو سکتا ہے، جس سے آپ خمیر کے انفیکشن اور بیکٹیریل ویگوسس کا زیادہ شکار ہو سکتی ہیں۔ اپنی ماہواری کی مدت کو باقاعدگی سے ٹریک کریں۔ اپنی مدت کو ٹریک کرنے سے گریز نہ کریں۔ آپ کی ماہواری کی مدت آپ کی مجموعی صحت کا ایک اہم اشارہ ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ ٹیم پون کا استعمال نہ کریں۔ آپ کو 8 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر ٹیم پون نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو اسے ہر 3 سے 4 گھنٹے میں تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو زہریلا سنڈروم کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایک نادر اور ممکنہ طور پر مہلک انفیکشن جو خون کے دھارے میں پھیلتا ہے۔ یہ ان خواتین میں زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے جو زیادہ دیر ٹیم پون استعمال کرتی ہیں۔ خوشبو والی مصنوعات کا استعمال نہ کریں۔ اندام نہانی خود کو صاف کرنے والا عضو ہے۔ اس کے قدرتی نباتات کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور مباشرت کے بعد باقاعدہ صابن احاطہ کے مخصوص کاسمیٹک مصنوعات کا استعمال ان میں خلل ڈال سکتا ہے۔ مثالی طور پر آپ کو صابن کے بغیر گرم پانی سے جنانک کے علاقے کو دھونا چاہیے۔ نسائی حفظان صحت کے ڈیوڈورنٹ اور سپرے اندام نہانی کی سوزش کو متحرک کر سکتے ہیں۔ اس کی علامات میں خارش، لالی اور غیر معمولی طور پر اندام نہانی سے بھاری اخراج شامل ہے۔ اس کے بجائے اب گیلے واپس کا استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے جنسی اعضاء کو پانی سے دھو سکتے ہیں۔ استعمال شدہ سینیٹری نیپکن کو ضائع کرنا۔ آپ کے ماہواری کے دوران استعمال شدہ نیپکن کو غلط طریقے سے ضائع کرنا آپ کے لیے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسے ضائع کرنے سے پہلے اچھی طرح لپیٹ لیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بدبو اور انفیکشن ارد گرد نہ پھیلے۔ ٹوائلٹ میں پیڈ یا ٹیم پون کو فلش نہ کریں کیونکہ وہ ٹوائلٹ بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ٹوائلٹ کو بیک اپ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سینیٹری نیپکن تبدیل کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے ہاتھ اچھے سے دھوئیں کیونکہ یہ ہیپاٹائٹس بی جیسے وائرس کے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ ہلکی لباس پہنیں۔ آپ کی ماہواری کے دوران یہ ایک اچھا خیال ہے کہ تنگ لباس یا ایسے کپڑوں سے پرہیز کریں جو سانس نہیں لینے دیتے یا تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نمی اور گرمی میں اضافہ کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی ان کپڑوں کی وجہ سے بیکٹیریا پروان چڑھتے ہیں۔ تازہ اور خشک رہنے کے لیے سوتی انڈر ویئر اور ڈھیلے فٹنگ والے کپڑے پہنیں۔